قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ دعا مانگنے کے 3 آداب اللہ رب العزت نے تلقین فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ دعا جب مانگی جائے تو پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ، بے بسی کے ساتھ، ایسے جذبات کے ساتھ مانگی جائے، ایسے الفاظ کے ساتھ مانگی جائے جس میں انسان کی بے بسی اور عاجزی کی حد ہو جائے۔ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگنا، جیسے کہ چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ کیسے چیختا ہے، چلاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بار 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 عاجزی اور انکساری اور بے بسی کے ساتھ وہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے، پھر چیز مانگتا ہے، پھر روتا ہے، پھر مانگتا ہے، پھر روتا ہے۔ تو اس طرح گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب سے مانگا جائے۔ دوسری چیز وخفیہ، فرمایا کہ چپ کے خاموشی کے ساتھ ایسے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کی جائے، ایسے پکارا جائے کہ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہ ہو۔ چیخ چیخ کر بلند آواز کے ساتھ نہ پکارا جائے، بلند آواز کے ساتھ دعائیں نہ مانگی جائیں، بلکہ آرام سے آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ دعائیں مانگی جائیں، تنہائیوں میں دعائیں مانگی جائیں، ایسے اوقات میں، ایسی حالت میں کہ جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو، ریاکاری نہ ہو رہی ہو۔ جیسے ایک آدمی اپنے محبوب سے ملاقات کرتا ہے تو جس طرح وہ اپنے محبوب کو ملنے کے لیے، اس طرح ملاقات کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کرتا ہے، ایسے حالات کا، ایسی سچویشن کو دیکھتا ہے کہ جس میں کوئی حائل نہ ہو، کوئی خلل نہ ڈالے، اور کوئی ملاقات کے اندر کسی قسم کی کوئی آڑ نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ تو ایسے تنہائیوں میں چپ کے خاموشی کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں، اور اس کے لیے بہترین وقت جو ہے وہ رات کا وقت ہے، وہ تہجد کا وقت ہے، رات کا آخری پہر ہے، جب سارا عالم سویا ہوتا ہے، جب ساری دنیا پر جو ہے وہ سکون طاری ہوتا ہے، ساری کائنات محو استراحت ہوتی ہے، اس وقت خاموشی کے ساتھ اٹھ کے اپنے رب کو پکارا جائے۔ تو دوسرا ادب یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ آرام سے چپ کے اپنے رب کو پکارا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے، ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے نہ بڑھا جائے۔ دعا مانگنے میں بھی اعتدال جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ اپنے رب کو پکارا جائے۔ ایسی دعائیں نہ مانگی جائیں جو بظاہر محال نظر آتی ہیں، جیسے نبیوں کے ہاتھوں سے معجزے ظاہر ہوتے تھے، قومیں اس کے لیے مطالبہ کرتی تھیں، تو مطالباتی معجزے ظاہر تو ہو جاتے ہیں نبیوں کے ہاتھوں سے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں آتے۔ جیسے قوم سمود نے یہ کہا تھا، جی اس پہاڑ سے ابھی ایک اونٹنی نکلنی چاہیے جو پریگننٹ بھی ہو۔ پہاڑ پھٹا، اونٹنی بھی نکلی، لیکن اس کے نتیجے میں بعد میں ان پر پھر عذاب بھی آ گیا۔ تو ایسی دعائیں نہ مانگی جائیں جو حد سے بڑھنے والی، بلکہ اپنے رب سے اطمینان کے ساتھ، امید کے ساتھ اپنی ضروریات کو مانگا جائے، اپنی جو بھی بندے کی حاجتیں ہیں ان کو مانگا جائے، آخرت کو مانگا جائے، جنت کو مانگا جائے، جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں مختلف موقعوں پر اللہ رب العزت سے مانگی ہیں، وہ دعائیں سیکھنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ اپنے رب سے اپنی باتیں کریں، دل کے حالات بیان کریں، لیکن خاموشی اور تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، دل میں باتیں کریں۔ اللہ رب العزت دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے، دل میں ہونے والی گفتگو کو بھی اللہ سنتا ہے۔ دلوں کے اندر خاموشی کے ساتھ، تنہائی کے ساتھ اپنے رب کو پکارا جائے، اپنے رب کو ساتھ باتیں کی جائیں، اپنے دل کے حال احوال اپنے رب کو سنائے جائیں۔